الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يؤصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. محترم ساتھیو، قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن ایک صفت کے ساتھ اس صفت کی نقیص یعنی تضاد کو ضرور بیان کرتا ہے. جہاں اہل جنت کی بات قرآن فرماتے ہیں وہیں اہل نار کا بھی ذکر آتا ہے. جہاں ایمان والوں کا ذکر آتا ہے ساتھ کفار کا بھی اللہ ذکر فرماتے ہیں. تو پیچھے 9 صفات آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ عرض کرنے کا اللہ نے توفیق عطا فرمائی. ان 9 صفات کے بعد ان ایمان والوں کو ملے گا کیا؟ وہ بہترین اللہ تعالیٰ کا عافیت والا گھر جنت ہے، جس میں یہ لوگ، ان کے آباء و اجداد، ان کے بیوی بچے، یہ سب کے سب رہیں گے اور خوشی میں رہیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت اسی ایمان والوں کی جو مخالف جماعت ہے یعنی کفار یا وہ لوگ جو فسق و فجور کے اندر اپنی غفلت و سستی کی وجہ سے مبتلا ہیں، ان کی اللہ رب العزت نشانیاں بیان فرما رہے ہیں. ان کی صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت ان لوگوں کی والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد کو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا. من بعد میثاقہ، بعد اس وعدے کے مضبوط کرنے کے، اس وعدے کو انہوں نے مضبوط کر لیا، یعنی اللہ سے ایسا قول و قرار کیا کہ سننے والا یہ یقین کرے کہ یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں چلے گا. اس کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ بیٹھے. وجوہات کیا بنی؟ اللہ رب العزت کا حکم کیوں ٹوٹا؟ لمبی تفصیل ہے بھائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، تمام کی تمام امتوں کے لیے پچھلے دوروں میں کوئی نہ کوئی فتنے کی چیز ہوا کرتی تھی. وَلِأُمَّتِي فِتْنَةٌ، اور میری امت کے لیے بھی فتنے کی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ فِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ وَالنِّسَاءُ. میری دور کی، میری جماعت، میری امت کی فتنے کی 2 چیزیں ہیں جس سے یہ مدہوش ہوں گے، جس سے غشی کے اندر آئیں گے، نشے کی حالت جائے گی، اور وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، اس قول و قرار کو، اللہ کے احسانات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو، سب کو بھولیں گے، غافل بنیں گے. وہ کیا ہیں؟ کا ایک فتنہ مال ہے کہ مال کی وجہ سے سرکش بنے گا، مال کی وجہ سے طبیعتوں میں ان کی طغیانی آئے گی جس کی بنیاد پر یہ اللہ کے نافرمان قرار دیے جائیں گے. دوسری بنیاد کہا عورت ہے کہ عورت کی بنیاد کے اوپر یہ اللہ کی نافرمانی کرے گا. عورت کی بنیاد پر اپنی پیشانی کے رب کو چھوڑے گا، اپنی جنسی تلذذات اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بھولے گا. یہ 2 بنیادی وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے بڑا عجیب و غریب قسم کا شکوہ کیا ہے اسی نافرمانی کی بنیاد پر. اللہ فرماتے ہیں یا عبدی، اے میرے بندے، انی امرتک، دیکھ میں نے تجھے گائے بگائے حکم دیے،
فلاں وقت میں فلاں حکم متوجہ ہے، فلاں وقت میں فلاں حکم متوجہ ہے، ان احکامات کو پورا کر۔ فتولیت، میں نے تجھ کو احکامات دیے، تو نے ان کی نافرمانی کی، تو منہ پھیر کے چلا گیا۔ جس طرح ایسا تعلق قائم کیا تو نے مجھ سے، اور یوں اس طرح کا رشتہ قائم کیا کہ جس طرح تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی آپس میں رشتہ ہی نہیں ہے، ہم تجھے حکم کریں اور تو انکار کرے۔ پھر انی نہیتک، میرے بندے میں نے بعض باتوں سے تجھے روکا، تو یہ نہ کر، تیرے جگہ جگہ کے اوپر میں نے پابندیاں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعضاء و جوارے دیے ہیں، ان اعضاء و جواروں کے ساتھ ان کی حرکات بھی اللہ نے دی ہیں۔ آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کی حرکت بھی دی ہے، آنکھ دیکھتی ہے۔ زبان دی ہے، زبان کی حرکت دی ہے، بولتی ہے۔ کان دیے ہیں، کانوں کی حرکت دی ہے، سنتی ہیں۔ حرکات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، میرا بندہ میرا رہ کر، میرا کھا کر، میری نعمت استعمال کر کے، میری زمین پہ چل پھر کر، میرے آسمان کو سایہ بنا کر، میری ان اعضاء و جواروں کو جو نعمت کے طور پہ میں نے انہیں عطا کیے ہیں، ان نعمتوں کو ویسے عمل میں لائے جیسے اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ زبان حرکت دی ہے، اس کا عمل بھی بتلایا ہے کہ اگر میری منشا پر دیکھے گا تو امر نیک بنے گا، عمل میری چاہت والا بنے گا، اور اگر میری منشا کے خلاف آنکھ آوارہ بنے گی تو پھر یہ آنکھ کی ناشکری کرے گا، کفران نعمت میں جائے گا۔ زبان کا بول ٹھیک ہوگا تو نے نعمت کو شکریہ ادا کیا، نعمت کو صحیح محل کے اندر اور صحیح مصرف میں خرچ کیا۔ جب زبان کا بول غلط ترتیب پہ جائے گا تو نے نعمت کا کفران نعمت کیا، تو نے ناشکری کی نعمت کی۔ تو اللہ فرما رہے انی نہیتک، میرے بندے میں نے تجھے بار بار کہیں مواقع کے اوپر منع کیا، جس طرح حکم دیے تھے کرنے کے ایسے ہی حکم دیا نہ کرنے کا بھی، اور نہ کرنے کا کام کرنے سے کہیں گنا آسان تھا۔ بھائی میں آپ کو کہتا ہوں آپ کرو تو ابھی آپ کو پورے بدن کو حرکت دینی پڑے گی، تب وہ کام جا کے صادر ہوگا، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نہیں کریں، اس میں تو خالی بس رکے رہنا ہے، اپنے جسم کو باز رکھنا ہے۔ رکنا آسان کام ہے یا کرنا آسان کام ہے؟ رکنا آسان کام ہے۔ آج ہم اس کے برعکس ہیں، کرنے کے کچھ کام ہم کر لیتے ہیں۔ بھئی یہ آسانی نہیں ہے، سردی کے اندر اپنے گھر کو چھوڑ کر، گرم ہیٹر کو چھوڑ کر، گرم لحاف کو چھوڑ کر نمازوں کے لیے آنا بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ آپ کو اس پر کیا دے گا، سبحان تیری قدرت۔ فرمائے ان اندھیروں میں آنے والوں کو خوشخبری دو، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا مفہوم ہے، ان اندھیروں میں آنے والوں کو خوشخبری دو، پورے قیامت کے دن کے نور کی، جو کہ اندھیروں میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، گویا فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، اندھیروں میں آ رہے ہیں۔ فرمایا گرمی کے لیے، گرمی کی تپش میں جو ظہر کی نماز کے لیے آئے گا، اس کی ظہر کی نماز تہجد شمار ہوئے گی۔ کیا شمار ہوئے گی؟ تہجد شمار ہوئے گی۔ نیکیوں پر پھل بھی مل رہا ہے، اللہ عطا فرمانے ہیں، اور اللہ نیکیوں کی قدر فرماتے ہیں، ایک ایک کی نیکی کی قدر فرماتے ہیں۔ لیکن میرے محترم ساتھیوں، یہ کام مشکل ہیں، لیکن امت کر رہی ہے، خوب کر رہی ہے، اللہ کے کرم سے کر رہی ہے، فضل سے کر رہی ہے۔ اور نہیں کرنے والے کام، اس میں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، بس صرف اپنی نفس کو تھوڑا سا بہلانا ہے، سمجھانا ہے، اس کے بڑے ہیلے ہیں اگر ہمت کرے تو۔ بدنظری پر نفس آمادہ کرتا ہے، کل کروا دوں گا، کیا کہے؟ کل کیا؟ آج رک جا، آج ہماری مان لے، کل میں تیری مان لوں گا، کل کروا دوں گا۔ کل آیا بدنظری، نفس نے کہا کل آگی ہے، چلیے بدنظری کروائیے، کل کروا دوں گا، کیا کہہ دے؟ کل کروا دوں گا۔ کل آئی بدنظری کرواؤ، کل کروا دوں گا، کل کروا دوں گا، کل کروا دوں گا۔ عربیوں کا قاعدہ ہے غد لا یاتی ابد، کل کبھی آئے گی نہیں، اور یہ انشاءاللہ کبھی بدنظری نہیں کرے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا نفس بہل جائے گی، اس کو پتہ ہے جھوٹ بولتا ہے، کل 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 کے یہ نہیں کرواتا، خالی نفس کو کیا کرتا ہے؟ بہلاتا ہے۔ مختلف بہانے ہیں، یہاں کی لذت تھوڑی دیر کی ہے، وقتی مزہ ہے بدنظری کا، لیکن اس کے بعد جو وحشت ملے گی دل کو، وہ ابدی ہے، پھر اس کا انجام ابدی ہے، پھر اس کی سزا ابدی ہے کہ اپنی نفس کو بہلائے کہ یہ تھوڑی سی لذت اچھی ہے یا اتنے نقصانات کو لے لینا وہ اچھا ہے، یا ان نقصانات سے بچ جانا اچھا ہے۔ اچھا تو بدنظری سے بچے گا، رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ایمان کی حلاوت اللہ عطا فرمائیں گے، وہ انعام زیادہ اچھا ہے، یا اس طرح کی عورت جس طرح کی میری بیوی ہے اس کو دیکھنا اچھا ہے؟ بھئی تمام عورتیں ایک طرح کی ہیں نا جی،
تو میری بیوی بھی تو اسی طرح کی ہے. اگر عورت کو دیکھنے کی چاہت ہے، میں میرے بھائی اس لیے اس مرض پہ زیادہ بات کرتا ہوں کیونکہ ہم سب اللہ معاف فرمائے ملوث ہے اس چیز کے اوپر. اللہ کرے بول 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 کے کوئی دلوں کے اندر قرار پکڑ جائے. پہلے جب تک اس وقت تک عمل نہیں ہوگا جب تک برائی دل کے اندر نہیں آئے گی. جب برائی دل میں آ جائے گی پھر انشاءاللہ قدم اٹھانا آسان ہو جائے گا. قدم اٹھانا آسان ہو جائے گا. بھائی جیسے ہماری خاتون ہیں ایسے دیگر بھی خواتین ہیں، تو فائدہ کیا بدنظری کرنے کا. اور اس پر رکنے پر اللہ کے رسول علیہ السلام ایمان کی حلاوت فرما رہے ہیں. اللہ تجھے نقد و نقد فیصلہ کریں گے اور تجھ کو صلہ دیں گے، ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے. آگے چلیے. تو فرمایا 2 چیزیں ہم نے دی ہیں، ان 2 چیزوں کی بنیاد کے اوپر یہ ہماری نافرمانی کریں گے. ایک مال اور دوسری خواتین. فرمایا انی امرتک فتولیت، دیکھ میرے بندے میں نے تجھے کرنے کے احکامات دیے تو نے نہیں کیے. میرا بندہ میرا کچھ بھی نہ بگاڑا. وانی نہیتک، میرے بندے میں نے تجھے نہ کرنے کے کام دیے. فتمادیت، تو بار بار اس کو کرتا رہا. میں نے تجھے اذان دی 5 مرتبہ، تیرے کان پہ پڑی، تو نے قدم نہ اٹھایا. میں نے کہا دیکھ زبان سے یہ نہ بول، میرا بندہ تو بار بار بولتا رہا. میں نے کہا دیکھ آنکھ سے یہ نہ دیکھ، میں اوپر دیکھ رہا تھا، چاہتا تو آنکھیں چھین سکتا میرے بندے، میں قادر تھا، لیکن پھر مہلت دی، چھوڑ دیا. میں تیری زبان کو کٹوا سکتا تھا، یہ زبان آگ کا انگارہ بن سکتی تھی، لیکن نہیں بنایا کہ میں نے پھر تجھے ڈھیل دی. جب تو غلط سنتا تھا میں نے کہا قرآن سن، تو ہندوستانی پاکستانی سرتال سنتا تھا، مجھے غصہ آتا تھا. اللہ فرماتے ہیں میں نے حلم کیا، بردباری کا سامنا برداشت کیا کہ تجھ کو چاہتا تو اس ٹائم پہ بہرا کر سکتا تھا. وہ ٹوٹیاں جو تو نے کانوں میں ڈالی ہوئی تھی، سمجھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ اس کی آواز باہر نہیں جا رہی. کسی کو کیا معلوم میں نظمیں نعتیں قرآن سنتا ہوں یا میں یہ سرتال سنتا ہوں، لیکن جس کے لیے سنتا ہے وہ جانتا ہے، جس کی نافرمانی کرتا ہے وہ جانتا ہے. یہ ٹوٹیاں اس کے لیے حائل نہیں ہو سکتی. یہ جو ہینڈ فری ہیں یہ ٹوٹیاں حائل، شیطان کی ٹوٹیاں یہ حائل نہیں ہو سکتی. تو میرے محترم ساتھیوں، یہاں نقص کرنے والوں، اللہ کا عہدہ اللہ کا عہد توڑنے والوں سے اللہ کا گلہ ہے کہ تم بھی میرے بندے تھے، خواہ کافر ہو اے اللہ کے بندے، یا فاسق یا فاجر یا نافرمانیوں کے اندر گرفتار ہو، تم ہو بندے. وجوہات کیا ہیں؟ 2 چیزوں کی بنیاد پر پھسل گئے ہو. ایک مال کی بنیاد پر پھسلے ہو، اب حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں. دوسرا خاتون کی بنیاد پر پھسل گئے ہو، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں. من بعد میثاقہ، تم نے تو پختہ عہد کیا تھا اور ہم نے تم پر اعتماد کیا تھا. اس اعتماد کی بنیاد پر ہم نے تمہیں یہ امانت سونپی تھی. کون سی امانت؟ عشق کی امانت، یہ محبت کی امانت جو فرشتوں کو بھی نہیں اللہ نے عطا کی. فرشتے سب کچھ ہیں، ذاکر بھی ہیں، عارف بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، عابد بھی ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں، لیکن فرشتوں کے پاس عشق نہیں ہے. عشق واحد خاصہ ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ساری انسانیت کو دیا ہے. بعثت کا مقصد، آپ کائنات کا مقصد تو رسول اللہ علیہ السلام ہے نا، تو آپ کے طفیل سب کو مل گیا. خاصہ ہے خالی انسان کا، اس کے خلاف کر گیا. عاشق سے یہ چیز گوارا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ڈٹ جائے، عہد کو توڑ بیٹھے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، پہلی خرابی عہد توڑ بیٹھے. الستُ بربکم کو بھول گئے، اور یہ بھی بھول گئے کہ دوبارہ اسی عہد کے ہی بارے میں قبر میں پوچھ ہونی ہے. اور یہی بھول گئے اللہ کو ہمارے عہد کو پورا نہ کرنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تمام انسانیت کے قلوب انبیاء کے قلوب بن جائیں. کس کے قلوب بن جائیں؟ نبیوں کے دل بن جائے، ساری انسانیت کے. اللہ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تمام انسانیت کے قلوب شیاطین کے قلوب بن جائیں، شیطانوں کے، اللہ کی ذات پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. کس کے اوپر ہے؟ ساری انسانیت کی ذات کے دار و مدار ہے، اس کی بندگی کا دار و مدار ہے. فرمایا پہلے تو عہد توڑے بیٹھے ہیں. نمبر 2 وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُؤْصَلَ، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے حقوق اللہ کی بات فرمائی کہ اللہ کے حق کو توڑتے ہیں. دوسرا کا اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندے کا حق بھی توڑتے ہیں. کوئی آپ کے قریب آنے لگ جائے نا تو کسوٹی ہے آپ کے پاس، پہچان جاؤ کہ محب ہے یا نہیں ہے، مخلص ہے یا نہیں ہے. وہ کسوٹی کیا ہے؟ یہ اپنے اللہ کا کتنا فرما بردار ہے. اگر یہ اپنے اللہ کے فرما بردار ہے تو پھر میرا بھی فرما بردار ہے، مجھ سے بھی اخلاص کے ساتھ چلے گا، مجھ سے بھی محبت کے ساتھ چلے گا. اوپر والے سے محبت کم ہے، اوپر والے کی نافرمانی کرتا ہے، تو میرے ساتھ بھی اس کی کوئی غرض ہے، اس غرض کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. جہاں غرض پوری ہوئے گی وہاں مجھ سے سائڈ پر ہو جائے گا.
دوسرا صلہ رحمی کی بات کی ہے کہ ماں باپ، رشتہ دار، حقوق اللہ، حقوق العباد میں جتنے متعلقین ملتے ہیں، خواہ ماتحت ہیں یا آپ کسی کے ماتحت ہو، ان سب کے حقوق کو ان کے وقت پر پورا کرنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ جس کا جو حق ہے، جانور کا جو حق ہے، وقت پر کھانا دینا، مشقت کا کام نہ لینا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر کیا دور تھا جی، سبحان تیری قدرت۔ دو صاحب اونٹوں پہ بیٹھے ہیں یا خچروں پہ بیٹھے ہیں، اپنی سواری پہ بیٹھے ہیں، ایک یہاں سے آ رہے ہیں، ایک یہاں سے آ رہے ہیں، دونوں جڑ کے سلام دعا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے سواریوں پہ بیٹھے بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ سلام دعا کر رہے ہیں، حال حوال پوچھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا سواری پہ ظلم مت کرو، حال حوال کرنا ہے اتر کے کرو، اپنا بوجھ خام خواہ اس کے اوپر بٹھائے ہوئے ہو، اس غریب کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اتنے حقوق کی پاسداری کی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جنت پہ جہنم میں جاتے ہوئے کیسے دیکھیں گے؟ تو میرے محترم ساتھیوں، اللہ کا حکم ہے، بار بار تاکید کی جا رہی ہے، حقوق العباد، حقوق العباد، جن جن کا حق تم سے وابستہ ہے ان کے حق کو اللہ کا حکم سمجھ کر پورا کرو۔ اللہ تمہیں اس سے راضی ہوں گے، اللہ جانے کیا کچھ اللہ عطا فرمائیں گے۔ کمی کوتاہی اللہ سے معذرت کی جائے، ان بندوں سے معذرت کی جائے جن کی آج تک کمی کوتاہی کی ہے، اور آئندہ نیت کی جائے، عزم کیے جائیں کہ اللہ ہم حق کے عبد کے اندر جتنے بھی حقوق لوگوں کے ہم سے وابستہ ہیں، اور ماں باپ کی شکل میں، بہن بھائیوں کی شکل میں، میاں بیوی کی شکل میں، پڑوسی کی شکل کے اندر، اور جی جہاں میں کام کرتا ہوں ان کی شکل کے اندر، ان سب کے اندر ہم ان کے حقوق کو پورا کریں گے۔ حقوق اللہ سے زیادہ لازمی حقوق عبد ہے، کیوں؟ اللہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، لیکن عبد محتاج ہے کہ اس کے حقوق کو پورا کیا جائے۔ غلام محتاج ہے، بندہ محتاج ہے، سیکھا جائے۔ یہ دین کا خلاصہ ہے اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو، پورے دین کا خلاصہ ہے اگر یہ بات دل گوارا کر لے تو، کہ کسی کو اپنے قول و فعل سے تکلیف نہ دوں، اس کے حق کو پورا ادا کروں۔ پورا کیا ادا کروں؟ آگے سے آگے دینے والے بنے، ابتدا پورے سے کریں۔ ہوگا کیا اگر تم حقوق عباد پورا نہ کرو گے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں یہ لوگ فساد مچا رہے ہیں صلہ رحمی کو توڑ کر۔ رحمان کیا کہتا ہے؟ رحمان و رحیم ذات یہ کہتی ہے میں نے رحم میرے سے نکلا ہے اور رحم سے صلہ رحمی بنی ہے۔ کل قیامت میں تیری ترتیب پر انصاف کروں گا اور فیصلے کروں گا۔ جس نے رحم کو جوڑ کے رکھا کل قیامت کے دن اس کو رحمان اور رحیم رحم کرے گا، اور جس نے رحم کی صفت کو توڑ کے رکھا یہی رحمان اور رحیم اس کے اوپر اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ غالباً کسی موقع کے اوپر آپ کے سامنے حدیث آئی تھی، عرض کی تھی، جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بہت خوش ہوئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ مانگیے، جو جی میں آیا آپ کو مانگو۔ اماں ہوشیار تھیں، اماں عقل والی تھیں، چونکہ دیندار تھیں۔ اماں نے کہا ابا حضور سے مشورہ کروں گی پھر آتی ہوں۔ بہت اعلیٰ۔ ابا کے پاس گئے، ابا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بندی سے بہت خوش ہیں، چاہتے ہیں جو مانگنا ہے مانگو، دوں گا، اللہ سے لے کے دینی ہے اللہ سے لے کے دوں گا، میرے پاس ہوگی میں دوں گا، کیا مانگوں؟ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عائشہ نبی جی معراج پہ گئے تھے، بہت سی باتیں ہمیں بتلائی ہیں، کچھ نہیں بھی بتلائی ہیں، اور کچھ 3 سوالات ہوئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام سے، اور 3 سوالات کے جوابات دیے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ 1-2 معلوم ہیں، ایک نہیں معلوم، وہ معلوم ہو جائے تو بات بن جائے، وہ پوچھ لیں۔ ہاں آئے یا رسول اللہ یوں بات ہے، معراج میں آپ سے گفتگو کی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو ایک سوال کا جواب وہ کیا تھا وہ بتلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سوال یہ تھا کہ جو صلہ رحمی کرے گا، جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شان جنت عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو شان عطا فرمائیں گے۔ جواب ملتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے، حضرت رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ عجیب ہیں، عجیب سے عجیب ہیں، یہ ہنسنے کے مواقع پہ روتے ہیں، رونے کے مواقع پہ ہنستے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ ابا آپ کیوں روئے؟ کہا اس کے مفہوم مخالف کو عائشہ سوچ، صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ اپنی شان جنت دیں گے، اور صلہ رحمی کو توڑنے والے کو، جو لوگوں کے جی کو توڑے گا، لوگوں کے درمیان میں نفرتیں پیدا کرے گا۔ ٹھیک ہے میری زبان سے اس شخص کے خلاف کوئی جملہ نکلتا ہے، آپ کو کیا کام کہ آپ اس تک پہنچا دوں؟ آپ کو انہوں نے قاصد بنایا ہوا ہے کہ جی کوئی بھی شخص میرے متعلق بات کے فوراً آ کے بتلا دیجیے؟ نہیں بنایا نا، تو 2 مسلمانوں کے بیچ میں نے غلطی کی ہے نا، مجھے نہیں کہنا چاہیے اس بندے کے خلاف کوئی بات۔
کہہ دی، زبان سے نکل چکی ہے. آپ کا کام نہیں بنتا کہ دو مسلمانوں کے درمیان میں اگر یہ خبر یہاں تک نہیں پہنچتی تو دل جڑے ہوئے ہیں، اور اگر پہنچتی ہے تو دل ٹوٹ جائیں گے. رشتے کے اندر درمیان میں کون آڑ بنا؟ صاحب بن گئے. غلط ہو گیا معاملہ. ہاں تعریف کی بات کی ہے، ہم نے کسی مواقع پہ ان کی تعریف کی، صاحب موجود تھے، فوراً جا کے پہنچا دو، بھائی فلاں بندہ تعریف کر رہا تھا، محبت اور بڑھ جائے گی. کہ عائشہ میں یہ سوچتا ہوں جو صلہ رحمی کو توڑے گا، دو بندوں کے درمیان تفریق پیدا کرے گا، لوگوں کے دلوں کو توڑے گا، نفرتیں پیدا کرے گا، اللہ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ میں اس بنیاد پہ رو رہا ہوں، اس کے ساتھ اللہ کیا کریں گے؟ تو بھیا صلہ رحمی کی ترغیب دی ہے. چیپٹر پورا اسلام کا صلہ رحمی کے اوپر جڑا ہوا ہے، اور یہی اصل قرار دیا گیا ہے. حقوق اللہ کا درجہ نیچے رکھا گیا ہے، حقوق العباد کا درجہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے. جہاں حقوق اللہ حق کے آپ ٹکرائیں گے، فوراً حقوق اللہ کے اوپر عمل نہیں ہوگا، اس کے اوپر عمل ہوگا. سنیے جی، ایک آدمی کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، ایک آدمی نے جوڑ 5 لاکھ روپے حج کے لیے کیے ہیں. حج حقوق اللہ ہے. جیسے سال پورا ہوگا شریعت کہے گی زکوٰۃ دے. او اللہ کے بندے، 5 لاکھ کی زکوٰۃ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے جی؟ کیا ہے جی؟ 12,500 کم ہو رہے ہیں. میں نے حج کے لیے جمع کیے ہیں. کہا نہ تو زکوٰۃ دے، حج کے پورے ہوگے کر لی ہو، نہیں ہوگے فرض تھوڑی ہے تیرے اوپر. کیوں؟ زکوٰۃ حقوق عبد ہے اور حج کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال دی جو آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہر جگہ یہی چلے گا قاعدہ. جہاں حقوق اللہ حق کے عبد ٹکرائے گا، حقوق اللہ پورا کر لے. حقوق العباد پورا کر لے، حقوق اللہ کو بعد میں توفیق مل جائے تو کر لینا. 2 لاکھ روپے ہیں، 1 لاکھ کسی کا قرض دینا ہے. زکوٰۃ کتنے پہ؟ 2 لاکھ روپے ہیں، 1,000 روپیہ قرض دینا ہے. 1 لاکھ پہ زکوٰۃ ہے. پریشان ہو جاتے ایک دم. بھائی 2 لاکھ روپے میرے پاس ہیں، میں نے 1 لاکھ کسی کا قرض دینا، کتنے بچ جائیں گے؟ 1 لاکھ. زکوٰۃ کتنے پہ دینی ہے؟ 1 لاکھ پہ دینی ہے. قرض کو نکال دیا گیا، کہا حقوق عبد ہے، کسی اور کا ہے، اس پہ تیرے پیسے ہی نہیں ہیں، اس کو دے دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ کہ عبد کافر کے معاملے کے اندر یہ معاملہ ہے. کافر کے پیسے امانت رکھے ہوئے آپ کے پاس، اور وہ مر گیا ہے، آپ کے نہیں ہیں. کس کے ہیں؟ کافر کے ورثہ کے ہیں، اس کو دینے ہیں. حق کے عبد ہے، خواہی کافر ہے، خواہی کافر ہے. شرعی مسئلہ سنیے. 2 بندے گئے جی باہر کے ملک میں، لوٹ موٹ کی لے آئے. یہ جہاد ہے؟ کوئی جہاد نہیں ہے. شریعت کہتی ہے جہاد ہوتا تو خمس نکلتا. کیا نکلتا؟ خمس کس کا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا. 5واں حصہ مال غنیمت کا. فرمایا اس میں کوئی خمس نہیں ہے، چوری کا مال ہے، ان کو بولو صدقہ کرو، بغیر ثواب کی نیت کے چوری کر کے لے آئے. یہ جہاد نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات جی؟ حق کے عبد ہے، حق کے عبد ہے. یہ بڑی باتیں ہیں جو سمجھ میں آنے والی ہیں. تو میرے بھائیوں، غلطی ہوتی ہے. بچوں کا حق ہے، اماؤں کا حق ہے، بیویوں کا حق ہے، ان سب کے حقوق ہیں. ان کو دریافت کریں. پہلے تو معلوم نہیں ہے کہ ہیں کیا یہ حق، پہلے دریافت کریں. روزانہ کا ایک حق بھی معلوم کر کے جائیں اور اس پر عمل کریں. انشاءاللہ بہت سے ایسے حقوق ہوں گے جن کو نہیں کر رہے ہوں گے اور ادائیگی کی اللہ توفیق عطا فرما دیں گے. علم میں لائیں چیزوں کو. اچھا جی، صرف ان کی 2 باتیں کی ہیں. وہاں 9 صفات بیان کی تھی نیکوکار کی، ان کی صرف 2. یہ بنیادی چیز تھی. ایک حقوق العباد سے، حقوق اللہ سے تعلق رکھتی تھی، اللہ کے عہد کو توڑا ہے. اور دوسرا حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے، صلہ رحمی کو توڑا ہے. ملے گا کیا؟ وہاں تو کیا ملنا تھا؟ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے عافیت والا گھر ہے. ان کو کیا ملے گا؟ جنات عدن یدخلونہا، وہ جنت عدن کے اندر داخل ہوں گے. اللہ فریق مخالف کو کیا ملے گا؟ جو عہد توڑے گا، جو صلہ رحمی کے ساتھ کھیلے گا. کہ اولئک لہم اللعنہ، ان کو ایک عذاب نہیں دیں گے، ان کو عذاب پر عذاب دیں گے. ایک تو لعنت بھیجیں گے ان لوگوں پر، اور لعنت اللہ کی ہوگی. اللہ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. اور جس پر اللہ نے 1 سیکنڈ کے لیے اپنی رحمت کو کھینچ لیا، گیا گھاٹی کے اندر. یوں دعا مانگے، اے اللہ ہر وقت آپ کی رحمت کی اور آپ کی توفیق کی بندے کو ضرورت ہے. 1 سیکنڈ، 1 پل کے لیے بھی جاگتے سوتے، خواہ مجھے معلوم ہو کس ٹائم پہ رحمت اتر رہی ہے یا نہیں معلوم ہو کس ٹائم پہ رحمت اتر رہی ہے، ہر حالت کے اندر آپ کی رحمت اور آپ کی توفیق کی ضرورت ہے مجھ کو. یہ عاجزی کی علامت ہے. اللہ فرما رہے ان پر لعنت کریں گے. لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دیں گے. دوری کا مطلب کیا؟ سب سے بڑا عذاب بے سکونی اللہ دیں گے دل کے اندر. سب کچھ مہیا ہوگا، ساری کی ساری دنیا کی چیزیں مہیا ہوں گی، سکون ہو. اسی سکون کو اللہ آگے بیان فرمائیں گے. نمبر 2، اللہ اس کے دین کی 7 نسلوں میں کسی کو دین کی توفیق نہیں دیں گے. یہ ہے لعنت کا مطلب. 7 نسلوں میں ایک دیندار نہیں ملے گا، ایک سے ایک نکلے گا بدماش، ایک سے ایک نافرمان نکلے گا.
ابا حضور ایسے تھے، نہیں اماں ان کی ماں تھی، بیٹے ان کے باپ نکلے بھائی، ہے نہیں ایسے معاشرے میں سنائی آتے ہیں اس طرح کے الفاظ، ایک نماز پہ نہیں آتا، ایک فلاں ہے، یہی تو ہے۔ لعنت کے سینگ تھوڑی ہوں گے کہ بتلائیں گے آ کے کہ یہ لعنت ہے، علامات بتلائیں گی، بے سکون ہوں گے، رزق میں بے برکتی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے، گھر کے اندر افراتفری اللہ پیدا فرما دیں گے، اور سب سے چیز اللہ ان لوگوں کی زندگیوں سے دین کو چھین لیں گے۔ ایسی مردار چیز ہے، یہ محبوب چیز نہیں ہے، ڈرج ہے، خوب ڈرج ہے، عذابات کی شکل میں سے ایک شکل ہے۔ اللہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اولئک لہم اللعنہ، ان پر اللہ کی لعنتیں ہوں گی، یہ ہیں لعنت شدہ لوگ، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے جہنم کا نام نہیں لیا، صفت بیان کی ہے، سوء الدار، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں برداشت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت مزاج مبارک کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل امین کا رنگ اڑا ہوا ہے، وہ نہیں جبرائیل، دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے جبرائیل۔ صرف زندگی میں 2 ہی مرتبہ جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ جبرائیل ماذا حدث بک، آپ کو کیا بنی، حالت غیر لگ رہی ہے، کہیں کو سفر کیا؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آج جہنم کی سیر کروائی ہے، بندے نے جہنم دیکھی ہے، تھوڑا مجھے بھی سنا۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کا کلیجہ تحمل نہیں کرے گا، آپ کا کلیجہ تحمل نہیں کرے گا، بڑی خطرناک، مختصر کلام کریں۔ آخر آپ کے اسرار پر جبرائیل نے جہنم گرانا شروع کی۔ حاویہ سب سے آخری طبق ہے یا رسول اللہ، منافقین نے رہنا ہے، پھر طبق، پھر طبق، پھر طبق، پھر طبق، جو سب سے اونچا طبق ہے نا، خاموش ہو گئے، بولتا نہیں جبرائیل۔ کہ یا رسول اللہ سب سے اونچے طبق میں آپ کی گناہگار امتی رہیں گے، ایسا نہیں کی ہے، سارے نیچے جو خطرناک جہنم میں ہیں وہ نیچے ہیں، وہاں نہیں ہوں گی آپ کی امتی، سب سے اوپر والے طبق میں ہوں گے۔ لیکن یا رسول اللہ اوپر والا طبق بھی اوپر والا طبق ہے، رلا دے گا ایک دفعہ تو پتہ چلے گا کہ میں کہاں آیا ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ پانی کی خالی ہم بتلائیں ترتیب، کہاں بتلاؤ؟ کہ یا رسول اللہ جب پانی مانگے گا 1000 سال تک فریاد کرے گا، 1000 سال۔ حضرت صبح روزہ رکھتے ہیں، شام کو بس ہوئی ہوتی ہے، کیا کب آئے گلے میں کوئی چیز جائے، افطار کے وقت کے اندر 1000 سال پیاسا رہنا پڑے گا، موت مانگے گا نہیں آنے کو۔ 1000 سال بعد پانی کہے گا اچھا وہ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ پانی مانگ رہا ہوں 1000 سال سے، اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا دیتے ہیں پانی کا ایک پیالہ بھرا جائے گا، یہ پیالہ کیا ہوگا کہ 1000 سال تک جو اس کا خون اور پیپ اور چربی پگھل پگھل کے اللہ جانے وہ کیا نیچے بنا ہوگا، اس سے پیالے کو بھرا جائے گا، لیجیے پیجیے۔ انکار کرے گا نا میں پانی مانگتا ہوں، پانی نہیں ہے یہاں کوئی، پیجیے، آپ کے نوکر نہیں ہیں ہم کہ ہم بھریں اور تم نہ پیو، کیسے نہ پیو؟ حضرت نے فرمایا جب پیالہ اونٹوں کے قریب ہوگا، ٹچ نہیں ہوگا اونٹوں سے، لگے گا نہیں، نچلا اونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا، اوپلا اونٹ کٹ کر وہ پیچھے چلا جائے گا کمر تک۔ پیے بھائی، پیے گا، ہر حال میں پیے گا، پی لیے گا، اور جیسے ہی وہ گھونٹ لے گا، اوئے ہوئے الحمان الحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آنتیں کٹ کٹ کر زمین کے اندر پخانے کے ذریعے نیچے گریں گی، دوبارہ اگلے 1000 سال کے بعد کی خوراک تیار ہو رہی ہے، 1 سال کے بعد کی تیار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت غیر ہوگی سن کے، جبرائیل بس کر ختم کر دے کسی کو، اور یہ ہمارے حضرت 3 دن نظر نہیں آئے کسی کو۔ نماز پڑھے ایک خاص حجرہ تھا حضرت کا، اس میں کوئی نہ داخل ہو، نہ کوئی بچے، نہ کوئی صحابہ، نہ ازواج میں سے کوئی، نہ کوئی کچھ۔ حضرت نماز پڑھے ادھر، صحابہ پریشان۔ محبوب کو کچھ ہوتا ہے نا جی، محبوب نگاہوں سے جدا ہوتا ہے تو عاشق تڑپ جاتے ہیں۔ یہ وہ حقیقی عاشق تھے، وہ بے لوث خدمت کرنے والے لوگ تھے۔ اب بیٹھ گئے سارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ہم نے کوئی بے ادبی کی ہے، حکم ملا ہے ان کو پاس نہ بیٹھو، کوئی کیا بات کر رہا ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے۔ ابو بکر آپ ہو، آپ سے دل لگی ہے، جائیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، السلام علیکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کی سلامتی ہوں آپ کے اوپر۔ ابو بکر حاضر ہوا ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو بکر کو نہیں دیا تو پھر کس کو دیں گے؟ عمر، حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، عمر حاضر ہوا ہے۔
کوئی جواب نہیں۔ علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، علی سے بڑی محبت ہے، علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، آئیں بات کریں۔ حضرت علی نے کہا میں ایک مشورہ دوں؟ ہاں۔ کہا فاطمہ کو بلاؤ، اماں کو بلاؤ، اماں ہیں، اماں سے پیارا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے نبی کو، اماں کو بلاؤ، بات بن جائے گی۔ اماں پردے میں آئیں اور ابا کے لیے آواز لگائیں کہ پردے میں فاطمہ آئی ہے، دروازہ کھل گیا، کواڑ کھلا، اندر کی اماں فاطمہ کو، کواڑ پھر بند۔ پھر بعد میں اماں نے سنا ہی بات، کیا بنی؟ کچھ نہیں بنا، بننا کیا ہے، جبرائیل آیا تھا فاطمہ، یوں سنا کر گیا ہے، 3 دن سے اپنی امت کی مغفرت کے لیے سوال کر رہا ہوں اللہ سے، تنہائی چاہتا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا بنا، تنہائی چاہتا تھا۔ یہ ہے جی جہنم، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہ اللہ کی عہد کو توڑنے والے۔ میرے بھائیوں، ہم نے کیا نا عہد، الست بربکم، خدا نے پوچھا مجھ سے، ہم سب نے کہا کیا؟ قالوا بلا، حق ہے آپ معبود ہونے کے قابل ہیں، آپ الہ ہونے کے قابل ہیں، ہم آپ کی عبادت کریں گے، ہم بندگی کریں گے۔ بھیا غلام کیسی غلامی کرتا ہے؟ اپنی مرضی پر یا آقا کی مرضی پر؟ کیا کھاؤ گے؟ جو کھلائیں گے۔ بھئی کیا پہنو گے؟ کہاں رہو گے؟ اللہ کے بندے تیری کوئی مرضی نہیں۔ اگر میری مرضی ہوتی تو میں غلام ہوتا، پھر تو میں بھی آقا ہوتا آپ کی طرح۔ میری کوئی مرضی نہیں، جہاں رکھواؤ گے وہاں رکھ لوں گا، جہاں سلواؤ گے سو جاؤں گا، جو پلاؤ گے خوشی سے پیوں گا، میرے رب نے پلایا ہے۔ میرے رب ہنسائیں گے ناچوں گا، میرا رب رلائے گا روؤں گا، میرا رب کہے گا سو جا، خوشی سے سوؤں گا، میں اپنی رب کی نعمت کو نعمت سمجھ کے سوؤں گا۔ میرا رب کہے گا نا اٹھ جا، اٹھ جاؤں گا، میں سٹیوں پہ چلوں گا۔ کس پہ چلوں گا؟ اشاروں پہ چلوں گا۔ میرا رب مجھ سے جو چاہے گا، میری کوئی بندگی نہیں ہے، میری کوئی زندگی نہیں ہے، میری بندگی ہے، میری زندگی ہے تو میرے رب کی زندگی اور بندگی ہے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، میری بندگی، کوئی میری مرضی نہیں ہے۔ میری مرضی کیا ہے؟ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ انشاءاللہ زندگی میں اس موضوع جمعے میں اس دفعہ میں یہ بات کریں گے، اللہ نے توفیق دی۔ ایک اہل اللہ تھے، کسی نے پوچھا بھیا کون؟ کہا میں وہ ہوں جس کی مرضی پہ 2 جہان چل رہے ہیں، 2 جہانوں کے کارخانے چل رہے ہیں۔ آپ کی یہ شان ہے؟ ہاں، میں وہ ہوں جس کی مرضی پہ 2 جہان کے کارخانے چل رہے ہیں، پورے 2 جہان چلا رہا ہوں میں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پر فنا کر دیا ہے، میں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پر فنا کر دی، میری کوئی مرضی نہیں، اصل میں میرے رب کی مرضی ہے۔ تو جو میری رب کی مرضی وہ کس کی مرضی؟ میری مرضی۔ اس طرح 2 جہاں کے کارخانے میں چلا رہا ہوں۔ اللہ کے چلا کون رہے ہیں؟ رب چلا رہے ہیں، میری کوئی مرضی نہیں، میں خوش ہوں اپنے رب پر، میرا رب مجھے جس حال میں رکھتا ہے میں بڑا خوش رہتا ہوں۔ یہ میری سعادت مندگی کی نشانی ہے اور خوش بختی کی علامت ہے۔ اگر یہ گھر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے مجھ کو اور آپ کو، اگر دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا ہے، اللہ کے افعال پر راضی رہنا ہے، اللہ کی قسم دنیا جنت کا نمونہ ہے، کسی چیز پر غم نہیں ہوئے گا۔ جس دن فقر ہوگا ناچیں گے، مہمان رسول آیا ہے سبحان اللہ، اور جس دن پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں گے شکر ادا کریں گے، اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل نہیں تھا، یہ جو نعمت میرے سامنے آئی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو یہ احسان ہے، یہ کون سی صفت ہے؟ یہ صفت احسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرما دے، مشق کیجئے، آسان ہو سکتی ہے۔ آگے چلیے جی، آخری بات ہے، پھر رکوع ختم ہو رہا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ ہمارا رب ہے جس کو چاہے جب چاہے جیسا چاہے رزق کھلا دے۔ رزق کسی کے لیے اتنا عام کیا ہوا ہے کہ اس سے سنبھلنا ہی نہیں ہو رہا، ویقدر، اور بعضوں کے لیے ایسا تنگ کیا ہوا ہے کہ 2 نوالے نہیں مل رہے۔ یہ رب کی پہچان ہے، یہ رب ہی کی شان ہے، کسی کے لیے اتنا وسیع کر دے، کسی کے لیے بالکل تنگ کر دے۔ وسیع کرنے میں آزمائش، تنگ کرنے کے اندر آزمائش، دونوں کے اندر آزمائش ہے۔ اللہ اس کا وسیع کیوں کیا؟ اب کو گنجائش نہیں ہے سوال کرنے کی۔ اللہ اس کا رزق تنگ کیوں کیا؟ اب کو گنجائش نہیں ہے، پھر تو عبد نہیں ہے، پھر تو پتہ نہیں کون ہے، پھر تو غلام نہیں ہے۔ غلام چوں چرا نہیں کرتے تو پھر غلام نہیں ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جو عہد کو توڑنے والے ہیں، قطع تعلق کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کو توڑنے والے ہیں، یہ دنیاوی زندگی سے خوش ہیں، یہاں مست ہیں، یہاں کی رنگینیوں نے مست کیا ہے۔ ہم تمہیں حقیقت بتاتے ہیں دنیا کی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، دنیا ہے کیا اوقات رکھتی ہے آخرت کے مقابلے میں؟ إِلَّا مَتَاع، سوائے ایک ٹاکی کے کچھ بھی نہیں ہے دنیا،
سوائے چند چھیتروں کے کچھ بھی نہیں ہے دنیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر گئے، ابو ہریرہ میں تجھے دنیا کی حقیقت دکھاؤں، دنیا کیا ہے۔ ایک کوڑا کرکٹ کی جگہ تھی جہاں کچرا لوگ ڈالتے تھے، اس میں عورتوں کے حیض کے چیتڑے پڑے ہوئے، اس میں لوگوں کے پخانے پڑے ہوئے، پرانے جانور جن کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی تھی وہ پڑے ہوئے، گند غبار پڑا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ جو پخانہ پڑا ہوا ہے یہ تمہاری لذیذ غذائیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ جو پخانہ پڑا ہے یہ تمہاری مرغوب غذائیں ہیں جو شوق سے کھائی تھی، اس شکل کے اندر باہر آئی ہیں۔ یہ جو ہڈیاں بسیدہ جانوروں کی پڑی ہیں یہ وہ جانور ہیں جن پر تم فخر کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت جس کے پاس گھوڑا ہوتا تھا وہ گھوڑا ہوتا تھا، ہمارے گھر میں گھوڑا ہے۔ آپ نے پھر مثال بھی اس طرح کی دی کہ اگر سفید پگڑی باندھ کر، سفید کپڑے پہن کر، سفید گھوڑے کے اوپر کوئی تم سے سوال کرنے آیا تو دے دو، نہ اس کی حالت کو ظاہر کرو، دیکھو ارے یہ تو ٹیپ ٹاپ پہ ہے، اس کو نہیں دے دو۔ نام کس کا لیتا ہے؟ اللہ کا لیتا ہے۔ تو اپنے گھوڑے کو یہاں ذیشان سمجھا ہے، اس لیے آپ نے گھوڑے کی مثال دی ہے۔ یہ تمہارے جی فخریہ وہ ہیں، جانور ہیں جن پر تم فخر کیا کرتے تھے۔ لال ٹپکتی تھی لوگوں کی کوٹھیوں کو دیکھ کر، کہاں گئی وہ کوٹھیاں؟ کہاں گئے وہ کوٹھیوں کے رہنے والے جن کے اوپر ختم ہوا؟ اے ہائے ہائے ہائے، سلیمان بن عبد الملک بادشاہوں کا بادشاہ گزرا ہے، سفر میں تھا، حرم جا رہا تھا حج کے لیے۔ سفر پیدل ہوا کرتے تھے اس دور میں، گھوڑوں کے اوپر بھاری جہاز، کشتیاں، مشتیاں تک کا بھی دور نہیں تھا۔ ایک کوٹھری کے اندر چھوٹے سے کمرے میں سفر میں خیمہ لگا، اس میں ایک اشعار پڑھتا ہے، کیا نام ہے، سلیمان وزیر کو بلاتا ہے، تمہیں کہا ہوا ہے کہ جہاں مجھے ٹھہرانا ہوتا ہے وہاں پہلے لوگوں کو نہیں بھیجا کرو۔ حضرت یہاں کوئی بھی نہیں آیا، وہ دیکھ شعر لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا وہ دیکھو نا سامنے لکھا ہوا ہے۔ حضرت یہاں تو کوئی شعر نہیں لکھا ہوا۔ کہا میری آنکھ پڑھ رہی ہے۔ حضرت کوئی نہیں ہے، دوسرے کو بلاؤ، کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت یہاں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تیسرے کو بلاؤ، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت یہاں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ کہا یہاں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ پڑھیں۔ کیا پڑھتا ہے؟ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان محمد فیہا مخلدا۔ اگر یہ دنیا کسی کے لیے قائم رہتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقدار تھے کہ ہمیشہ یہ دنیا ان کے لیے قائم رہتی۔ جب وہ بھی نہیں رہے تو سلیمان بن ملک وقت پورا ہے، بندہ آنے کو ہے، تیاری کر لے۔ بس یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اگلا آ گیا، نہ سلام کرتا ہے نہ دعا کرتا ہے، آتے ساتھ ترتیب بناتا ہے، اور اس ترتیب بنانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا معائنۃ ملک الموت، موت کی فرشتے کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈالو۔ معائنہ کہتے ہیں، آپ نے ڈاکٹر سے معائنہ کروایا ہے؟ معائنہ اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ عربی کے اندر آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کو معائنہ کہتے ہیں۔ ایک دفعہ فرشتہ موت کا تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، کوئی تمہیں 1000 مرتبہ تلوار سے قتل کر دے، اس سے زیادہ سخت ہے۔ میرے پر آئے گی بات، آپ پہ بھی آئے گی بات۔ اس سے پہلے اپنے رب سے ہم لڑ نہیں سکتے، اس کا لمبا چوڑا نظام ہے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ توبہ کرنے ہی میں غنیمت ہے، رب کو منانے ہی میں غنیمت ہے، اس تعلق والی ذات سے تعلق جوڑنے ہی کے اندر غنیمت ہے۔ بہت آسانی سے جڑتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لو، اللہ رب العزت خود استقبال کے لیے آئیں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ مجھے آپ کو کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک۔ اللہ آپ کا بیٹا